بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی خوش خطی کلاس میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم اردو حروف تہجی کی بناوٹ، ان کی سائز اور اشکال کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خوش نویسی انسان کی شخصیت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش نویس ہونا انسان کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اردو حروف تہجی کو الف سے یا تک کس طرح سے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ وائٹ بورڈ کی طرف، جہاں پر میں نے لکھا ہے حروف تہجی کو مختلف انداز کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اردو حروف تہجی بناوٹ، سائز اور اشکال کے اعتبار سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ تین اقسام ہوتی ہیں ان کی، جن میں ہمارے پاس پہلی ہے فلکی حروف، دوسری فرشی حروف اور تیسری ہے اصلی حروف۔ یہ تین اقسام ہیں حروف کے لکھنے کے حوالے سے۔ اس میں ان کے سائز بھی ہے، ان کی بناوٹ بھی ہے، اور ان کا جو پورا حجم ہے وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، فلکی حروف کیسے حروف ہوتے ہیں، کون سے حروف کو ہم فلکی حروف کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو ہمیشہ سطر کے اوپر لکھے جائیں اور سطر کو چھوتے ہوئے سطر سے اوپر ہی رہیں، جیسے الف، طا، ظا، کاف اور گاف۔ یہ ایسے حروف ہیں جو ہمارے پاس اردو کی جو بنیادی سطر ہے، جسے ہم سنگل لائن یا ایک سطر کہتے ہیں، اس کے بالکل اوپر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسرا فرشی حروف۔ فرشی حروف کے بارے میں ہے کہ ایسے حروف جو سطر پر لکھے جائیں اور نہ سطر سے اوپر ہوں اور نہ نیچے ہوں، یعنی بالکل سطر کو چھو کر یہ لکھے جائیں اور سطر پہ ہی موجود رہیں، سطر کے ساتھ بالکل منسلک رہیں، نہ ان کا بہت زیادہ اوپر کی طرف رخ ہونا چاہیے اور نہ یہ سطر سے نیچے ہونے چاہیے، بالکل سطر پہ موجود رہنے چاہیے۔ ان میں ہمارے پاس موجود ہے بے فیملی میں بے، پے، تے، ٹے، دال فیملی دال، ڈال، زال، رے فیملی میں رے، اڑے، زے، یوئیں، فے، واو، ہا اور بڑی جائے یا مجہول۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اصلی حروف۔ اصلی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جن کے جسم کچھ بڑے، موٹے اور لمبے ہوتے ہیں، ان کو بیضوی پیٹ والے حروف بھی کہتے ہیں۔ بیضوی، انڈے جیسی گولائی رکھنے والے پیٹ والے حروف بھی کہتے ہیں۔ ان حروف میں ہمارے پاس جیم، چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، لام، میم، نون اور یائے معروف جیسے الفاظ موجود ہیں۔ اب ان الفاظ کے اندر اگر آپ ایک چیز دیکھیں جو آپ نے اس کی ڈیفینیشن میں، تعریف میں بھی دیکھی ہے، کہ یہ گول انڈے والے پیٹ کی مانند بنے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے گولائی والے ہیں۔ اس گولائی کی خاصیت ان میں یہ آتی ہے کہ یہ جو بنیادی سطر ہے اس سے تھوڑا اوپر بھی ہوتے ہیں اور اس کو چھو کے اس سے نیچے بھی آتے ہیں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف کو لکھنے کی ابتدائی طریقہ کیا ہے ہمارے پاس۔ تو ہم 4 لائنوں پہ ان کی مشق کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ لفظ کا سائز کتنا رکھنا چاہیے۔ یہ 4 لائنیں لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ الفاظ کا سائز ہم دیکھیں گے۔ اب فلکی حروف کا سائز دیکھیں، 4 لائنیں ہم نے لگائی ہیں، ان میں اوپر والی 3 لائنوں پر ہی یہ موجود رہیں گے، نیچے والی لائن کی طرف نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں الف ہے، طا ہے، پھر طا ہے، پھر کاف ہے۔ تو یہ حروف ہمارے پاس ہمیشہ ان اوپر والی 3 لائن پہ ہی رہیں گے، اور ان میں بنیادی جو سطر ہماری ہے وہ یہ والی اوپر سے نیچے گنتی کریں تو تیسری لائن ہے، اس پر موجود رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فرشی حروف ہیں۔ فرشی حروف میں بنیادی سطر بھی موجود ہے، اور یہ درمیان والی 2 لائنیں، جیسے کہ انگلش حروف تہجی میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے لکھتے ہوئے وہ درمیان والی 2 لائنوں پر بھی رہتے ہیں۔ تو یہ
فرشی حروف بھی ہمارے درمیان والی دو لائنوں پر ہی رہیں گے، نہ ان سے اوپر جائیں گے اور نہ نیچے جائیں گے۔ تو بے فیملی کا ایک حرف ہے، پھر ڈال فیملی کا ہے، پھر رے فیملی کا، پھر فے اور یہ کس طرح سے ہم نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ہے اصلی حروف۔ اصلی حروف کو 4 لائنوں میں ہم کیسے سیکھیں گے؟ بنیادی لائن آپ کے پاس موجود ہے، تو بنیادی لائن اب دیکھیں ان میں ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نیچے والی 3 لائنیں ہیں، اوپر والی لائن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ نیچے والی 3 لائنوں میں ہم جو اوپر سے نیچے دوسری لائن ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، بنیادی سطر کو چھوتے ہوئے ہم نیچے آئیں گے اور نیچے والی جو آخری لائن ہے اس کو ہم چھو کر حرف کو مکمل کریں گے اور پھر واپس ہم اسے بنیادی سطر کی طرف لے کے جائیں گے۔ پھر سین ہے، سواد ہے، لام ہے، میم ہے اور یائے معروف ہے۔ تو یہ بہترین اصول ہے، بہترین طریقہ اور انداز ہے کہ ہم حروف کو کیسے لکھیں۔ پھر ایک ساتھ چھوٹا سا نوٹ ہے کہ اردو خوش خطی کی ابتدائی مشق کے لیے 4 سطور والی کاپی استعمال کریں، جس سے ہم انگلش کی کاپی بھی کہتے ہیں، اور بنیادی سطر کا خیال کرتے ہوئے لکھیں۔ بنیادی سطر آپ دیکھیں تینوں جگہ پر موجود ہے۔ یہ بنیادی سطر آپ کی اصلی اردو والی ایک جو واحد لائن ہے، سطر ہے، یہ ہے، اس کا ہر دفعہ خیال رکھنا ہے۔ تو ابتدائی طور پر الف سے یا تک آپ نے مکمل مشق کرنی ہے 4 سطور والی کاپی پہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے 1 سطر والی کاپی پر اس کی مشق کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی لکھائی بہت بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ مکمل طور پہ اپنے ذوق اور شوق کا اگر مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ لکھائی آپ کی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ والسلام۔